السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو سے پہلے نعت پاک کی چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ سننے کے لیے تیار ہے نا آپ لوگ؟ تو جب آدمی تیار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جب کوئی برات اور رسم جانے کا ہوتا ہے تو اس سے پوچھو تیار ہو تو بالکل مستعد، ہاں بالکل میں تیار ہوں، چہرے سے بھی لگتا ہے، لباس سے بھی لگتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز سے بھی لگتا ہے کہ بالکل تیار ہے۔ انوار بھائی غلط نہیں؟ تو مجھے بھی احساس ہو کہ آپ تیار ہیں، بغیر تیاری کے گھر سے نہیں آ گئے، سننے کی تیاری سے لے کر کے آئے ہے نا۔ یہ احساس آپ کو دلانا کرے گا کہ آپ تو بھائی الحمدللہ لیکن تیار ہو کر آئے ہیں، بغیر تیاری کے آپ نہیں آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور مومن تو وہ جو ہمیشہ تیار ہے، مومن کی شان یہ تیار ہے۔ آئیے باؤ بلند دعا پاک پڑھیں، اے اللہ صلی اللہ سیدنا نبینا سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب رسول۔ اور نعت پاک کے شان چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں اور بیداری کے ساتھ سنیں۔ ان کی گلی کی باتیں نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ان کی گلی کی باتیں نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ان کی گلی کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ جنت بھی قربان ہے جس پر طیبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ جنت بھی قربان ہے جس پر طیبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ آدھے تیار ہو گئے، کتنے ہوئے ہیں؟ اب پورے کیسے ہونا وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ جنت بھی قربان ہے جس پر طیبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون آنکھوں کو ٹھنڈک کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون آنکھوں کو ٹھنڈک کچھ ایسا ہے۔ عرش زمین پر عرش باری ہو، لگتا ہے کچھ ایسا ہے۔ عرش زمین پر عرش باری ہو، لگتا ہے کچھ ایسا۔ آپ کو بولنا ہے کچھ ایسا ہے، کیا بولنا ہے؟ عرش زمین پر عرش باری ہو، لگتا ہے کچھ ایسا۔ زلف و گول بہار مبارک پیشانی سبحان اللہ۔ زلف و گول بہار مبارک پیشانی سبحان اللہ۔ آنکھ ملے جبریل بھی آ کر تلوار مبارک
سبحان اللہ آنکھ ملی جبریل بھی آ کر طلبائے کچھ ایسا ہے آنکھ ملی جبریل بھی آ کر طلبائے انہیں کے دل پر ایسا جکاب ہے اٹھنے کا وہ ہوش نہیں انہیں کے دل پر ایسا جکاب ہے اٹھنے کا وہ ہوش نہیں اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ اہل شریعت ہے اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ کچھ ایسا ہے ان کی گلی کی بات نہ پوچھو نقشاہی کچھ ایسا ہے ان کے دل پر ماننے والا ایک ہی درکار ہے ان کے دل پر ماننے والا ایک ہی درکار ہے سرکار مسعود کا لوگو صدقہ ہے سرکار مسعود کا لوگو صدقہ کچھ ایسا ہے سرکار مسعود کا لوگو کچھ ایسا ہے آپ سماعتوں کے حوالے سبت نبی ہے پشت نبی پہ اور سجدے کی حالت ہے سبت نبی ہے پشت نبی پہ اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا کچھ ایسا ہے ان کی گلی کی بات نہ پوچھو نقشاہی کچھ ایسا ہے سیدنا ابن محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کی شان ہوتی ہے وہ ہوا کرتی ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی ان کا پاور اور خیال چلتا ہے نا اور بعد وصال جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کا پاور اختیار گھٹتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا ثبوت آپ لوگ بزرگوں کی محفل ہوتی ہے تو آدمی حاضر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جایا وہاں جاتا ہے جہاں سے کچھ ملا کرتا ہے نا ایک انسان منتری کے پاس سنتری کے پاس ادھیکاری کے پاس پولیس کے پاس جج کے پاس کب جاتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے جاتا ہے تو ملتا ہے اللہ کے ولی جب تک دنیا میں رہتے ہیں کبھی بااختیار رہتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی بااختیار رہتے ہیں تبھی ان کے آستانوں سے لوگ حاضر ہوتے ہیں میلوں کا سفر کرتے ہیں سوگندیں برداشت کرتے ہیں تب بھی پہنچ کر پیسہ خرچ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں یہاں پر آ گئے تو یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ اب جو ہم نے خرچہ کیا ہے کم نہیں ہوگا بڑھے گا اگر کم ہونے لگے تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں تو ایک بار جانے کے بعد رک جائیں گے
لیکن جانے کے بعد اسے پوچھے بھائی دوبارہ جاؤ گے؟ ارے صاحب کیا مزہ آیا، کیا خوبصورت منظر تھا، اللہ نے توفیق دی تو دوبارہ جائیں گے۔ اور جب دوبارہ آتے ہو تو پوچھا جاتا آپ تو نہیں جاؤ گے نا؟ کیسی بات کرتے ہیں، دوبارہ نہیں، آپ دوبارہ بھی جائیں گے۔ گویا کہ مل رہا ہے تو ہے جا رہا ہے۔ وہ اور ہیں جن کے یہاں کچھ ملتا نہیں ہے، خود اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ولی وہ ہے کہ بااختیار ہوتا ہے، اور اگر کسی کی پریشانی ہو تو پریشانی میں الجھ جائے، پریشانی میں پھنس جائے تو خواب میں آ کر بھی اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ آپ کے بغل میں مہوا گاؤں ہے نا، بہت سے لوگ گئے ہوں، ہمارے لئی بھائی بیٹھے ہیں، بہت جاتے رہتے ہیں، چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں گاؤں میں۔ تو مہوا گاؤں حبیب بھائی جو مرید ہیں ہمارے حضور نقیب الاولیاء کے، جن کا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بتاتے ہیں، ہمارے حبیب بھائی بتاتے ہیں جو سلسلے مسعودیہ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے دادا تھے تو اس وقت جو ہے گاؤں کے، کیونکہ ان کا گھر جو ہے تارام کے پاس ہے، تالاب کے پاس ہے، تو گرام سماج کی کچھ زمینیں پڑی رہتی ہیں، تو اس میں جو ہے انہوں نے جب گھر بنایا تو بنیاد ٹیڑھی آ رہی تھی تو انہوں نے تھوڑا سیدھی کر لی تو آگے ہو گئی۔ کسی کا ایسا نہیں تھا، گرام سماج کا معمولی حصہ ہوتا ہے، کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتا ہے نا، ہو جاتا ہے، کریے صاحب کر لی۔ تو اس علاقے کے جو حاکم لوگ تھے، دوسرے قوم تھے، انہوں نے جو مقدمہ کر دیا کہ انہوں نے جو ہے حصہ لے لیا، جبکہ ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے اگر کچھ ہے تو حد میں ہم بڑھا سکتے ہیں، بیان کر لیا، انہوں نے مقدمہ لگا دیا، بڑے پریشان ہو گئے۔ خدا بخش ان کے چچا وہ بھی پریشان ہو گئے، یار کام رک گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا، اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کیا، انہوں نے رجوع کیا، لا لگائی، سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار سید الملت اللہ رحمت و رضوان اور سرکار نقیب الاولیاء دونوں خواب میں تشریف لائے۔ حبیب بھائی بتاتے ہیں کہ میرے چچا خدا بخش نے خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الملت تشریف لایا ہے اور سرکار نقیب الاولیاء تشریف لائے ہیں، اور کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے، اور ساتھ میں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دادا یعنی رمضان وہ بھی ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، سرکار سید الملت کو دیکھ رہے ہیں، سرکار نقیب الاولیاء کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے باپ یعنی رمضان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ خبر تو بھائی کیا معاملہ ہے، یہ گرام سماج کی زمین پڑی تھی، مکان تھوڑا ٹیڑھا آ رہا تھا تو ہم نے سیدھی سیدھی کر لی، تو ان لوگوں نے مقدمہ لگا دیا، اس لیے وہ پریشان ہے، کام ہو گیا۔ اور بنانے سے پہلے، مکان بنانے سے پہلے، بنیاد شروع کرنے سے پہلے ہم نے بھیا سے پوچھ لیا تھا، بھیا سے مراد بڑے بڑے اپنا، وہ زمانے میں کہا کرتے تھے، آپ کے شہزادے سے پوچھ لیا تھا، تو سرکار سید الملت نے اپنے بیٹے اپنے جانشین کو دیکھا، مسکرائے اور کہا کہ بھیا آپ سے میں نے پوچھا تھا، کہا حضور پوچھا تھا، کہا اگر پوچھا تھا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بولے کسی اور کا نہیں ہو، میرے بڑھاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ کہا، خواب ختم ہوا، کچھ دن ہوئے، جو مقدمہ لگا تھا وہ مقدمہ ہار گئے، اور حبیب بھائی کا کہنا ہے سرکار سید الملت نے کہا کہ تم بناؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ تاریخ سرکار سید الملت آج کی تاریخ نہیں، اس تاریخ کے بعد آج تک ان کا گھر بنا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا بناؤ تو بن گیا، اور انشاءاللہ امید ہے تا قیامت بنا رہے گا۔ اب کوئی توڑ دے جوڑ دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے ولی نے کہہ دیا تو غیر قوم مقدمہ ہار گئی۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا تصرف اختیار صرف زندگی میں نہیں رہتا، اگر خواب میں سنتے جاؤ، خواب میں اگر کہہ دیں کہ جاؤ میں نے اختیار دیا، میں نے اجازت دی، تم بناؤ، بن گیا، اور بعد میں مد مقابل جیت نہیں سکتا، کیونکہ زبان کسی اور نے نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی کی زبان ہے۔ جو اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر عمل اس لیے کراتا ہے بندوں پر کہ میرے ولی نے یعنی میرے دوست نے کہا ہے تو اب بات میری آ گئی، کیونکہ کہنے والا غیر نہیں ہے، میرا ہے، اس نے کہہ دیا تو اب وہی ہوگا، تو اس کی مرضی، کیوں اس کی مرضی، تو اس نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اب اس کی بات کہیں نیچے
نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بزرگان دین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کا مقصد یہی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں آتے رہیے، ان کی جو ہے واقعات سنتے رہیے، ان سے لو لگاتے رہیے اور ان کے طریقے پر چلتے رہیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آپ بھی کامیاب ہوگی۔ استغفراللہ ربی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔